صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ربیع عربی الفاظ ہے. ربیع کے معنی بہار کی، جیسے جب بہاریں آتی ہیں، یہ موسم بہار کا چل رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، بارش کے آثار نمودار ہیں. ایسے وقت میں چڑیاں چہکنے لگتی ہیں اور پھولوں میں سے کلیاں مسکرانے لگتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع معنی بہار کے، اول معنی پہلا، یعنی شروعات یہاں سے. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں دنیا میں رونق افروز کروایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا معاملہ جو ہے وہ من جانب اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شہر دیا، جس شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی وہ مکہ المکرمہ، اس کو بلد الامین کہا جاتا ہے. جس شہر کی قسم اللہ تعالیٰ نے بار بار کھائی، لا اقسم بهذا البلد، اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم کھائی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھا لے تو اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس شہر کی قسم کھائی، اس سے ہم اندازہ لگائیں اس شہر کے مقام کا، اس شہر کے مرتبے کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف بھی لائے. اس سے پہلے آپ کے انوارات اور برکات ظاہر ہونا شروع ہو گئے. مستقل ایک عنوان ہے ظہور پیدائش. پیدائش سے پہلے دنیا کے کیا حالات رہے، دنیا کیسی بدل گئی. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ وعدہ دیا کہ وہ میرے نبی اممی آنے والے ہیں، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جمع کیا اور ایک عہد دیا، ایک میثاق دیا کہ دیکھو وہ نبی آنے والے ہیں، ان کی دعوت دینا کہ وہ نبی. اس لیے جتنے بھی نبی آئے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا
پرانی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، اس میں بھی تذکرہ کیا ہے، بلکہ بائبل جو ان تمام کتابوں میں سے نکالی گئی، بائبل اس کو اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے اوپر ملاوٹ ہو گئی ہے، لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ ہمارے برادران وطن کی پرانی سے پرانی کتاب وید وغیرہ، وید میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ وید میں یوں لکھا ہے حضرت عائشہ کی روایت سے کہ وہ نبی صبح صبح، جیسے آپ کی پیدائش صبح ساجد کے وقت، بالکل علماء نے وقت بھی مقرر کیا 4 بجے۔ اس زمانے میں علماء نے جو تحقیق کی کہ ربیع الاول کے مہینے میں جو جنتری کی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو اس وقت کا جو ٹائم تھا 4 بجے تھا۔ 4 بج کر آپ دنیا میں تشریف لائے صبح صبح، جیسے آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آتے ہی اس زمانے میں کیسرو کسریٰ میں آپ تھے، وہ آپ کے آنے کی وجہ سے فوراً اٹھ گئے۔ اسی طریقے سے جو بڑی بڑی عمارتیں تھیں بغداد وغیرہ کی اور جگہ کی، ان عمارتوں میں دھڑاڑے پڑ گئے، اور آج وہ دھڑاڑے آج بھی موجود ہیں، وہ دھڑاڑے آج بھی اس طریقے سے موجود ہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہودیوں کا بہت بڑا عالم، وہ کبھی اپنے گرجا گھر سے نکلتا نہیں تھا، لیکن اس دن نکلا اور نکل کر کہنے لگا کہ اب ہمارا زمانہ ختم، وہ نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے آتے ہی بتوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور سبھی بتوں کے سر نیچے ہو گئے، سجدے جیسا ہو گیا، سب نے سر نیچا کر دیا۔ کیا بتوں کا زمانہ ختم۔ شیاطین آسمان کے اوپر جاتے تھے اور وہاں پر جو مشورہ ہوتا تھا ان مشوروں میں یہ شریک ہوتے تھے۔ یہ جو کاہن ہیں، جادوگر ہیں، سحر کرنے والے، یہ شیاطین سے دوستی کرتے تھے اور پھر وہاں سے چھپ چھپا کر باتیں لاتے تھے۔ وہ لوگ آسمانوں پر پہنچ جاتے تھے۔ ابھی بھی دیکھا جاتا ہے، اب وہ آسمان پر نہیں پہنچ سکتے۔ کبھی راتوں کو آپ غور کریں گے تو ایسا لگے گا کہ راکٹ جیسا ہو، وہ اصل ان کو جانے سے روک دیا جاتا ہے۔ شیاطین ان کی پیدائش آگ سے ہوتی ہے، اس لیے ان کو آگ ہی سے مارا جاتا ہے، آگ ہی سے بھگایا جاتا ہے۔ آپ کیا ہے؟ دنیا میں تشریف لانے سے شیاطین کا آسمان کے اوپر جانا آنا سب بند ہو گیا۔ ایک راہب رہتا تھا، راہب کا قصہ بہت عجیب و غریب ہے۔ بحیرہ راہب، وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ دیکھو، آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو لوگ بھی اپنے دین پر، اپنے مذہب پر چلتے تھے، چاہے
دین حنیفی، دین ابراہیم ہو، چاہے اور بھی، جب تک آپ دنیا میں تشریف بھی لائے تھے، ہر ایک کو جو مذہب دیا گیا تھا اس کے مطابق عمل کرنے سے ان کی نجات ہو جاتی تھی۔ تو بڑے بڑے راہب ہوا کرتے تھے۔ راہب اس کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی عبادت کے لیے وقف کر دیا، کہ اب ان کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، ہر وقت عبادت عبادت۔ ہماری شریعت میں روحانیت کو منع کیا گیا ہے، لا روحانیت تو پھر اسلام۔ اسلام میں روحانیت نہیں ہے۔ اسلام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزارا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کو روحانیت، یعنی جو درجہ پہلے روحانیت اختیار کرنے والوں کو ملتا تھا، اس امت کی روحانیت جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا بات، اور زیادہ سے زیادہ عبادت اور بندگی کرنا۔ تو بحیرہ راہب وہ عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی سفر ہوا، آپ تو درری یتیم تھے، پہلے ہی سے یتیم پیدا ہوئے، آپ کسی نہ کسی کے زیر کفایت آپ کی پرورش ہوتی رہی، جہاں تک کہ آپ کے دادا عبد المطلب وہ بھی آپ کی پرورش فرما رہے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ کے چچا ابو طالب وہ آپ کی پرورش فرما رہے تھے۔ اس طریقے سے آپ کی پرورش ہوتی رہی۔ چچا ابو طالب نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ ان کو تجارت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ کیوں نہ سکھاؤں۔ تو آپ کی چھوٹی سی عمر تھی، تجارت کرنے کے لیے لے کے گئے۔ سب سے پہلے آپ کا جو تجارتی سفر ہوا ملک شام، آپ پورے قافلے کے ساتھ گئے تجارت کی غرض سے۔ جب آپ ملک شام میں پہنچے تو یہ راہب وہیں کا رہنے والا، اس نے قافلے کو دیکھا تو قافلے والوں کو دعوت دے دی کہ قافلے والے تم کو ہماری طرف سے دعوت ہے کھانے کا۔ بعض قوموں میں کھلانے کا رواج ہوتا ہے، جیسے اہل عرب وہ لوگوں کو خوب کھانا کھلاتے تھے، اگرچہ ان کے اندر اور برائیاں موجود تھیں، لیکن ان کے یہاں کھانا کھلانے کا بہت رواج تھا۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچے اونچے سیڑھی جیسے بنا رکھے تھے کہ جو بھی قافلہ گزرتا کہ اگر ان کے پاس اونٹ سے اترنے کا وقت نہیں ہے تو وہ اونٹ پر بیٹھے بیٹھے کھانا کھا لیا تھا۔ ان میں کھلانے کا پلانے کا اتنا رواج تھا۔ قرآن مجید میں بھی اہل مکہ کی تعریف اس انداز سے کیا گیا، اجعلتم سقایۃ الحاج، کہ یہ قوم حاجیوں کو پانی پلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے۔ تو کھانا کھلانے کا رواج تھا۔ تو یہ بحیرہ راہب ہر قافلے کو دعوت دیتا تھا، تو اس طریقے سے دعوت دیتی۔ جب دعوت کے لیے سب جمع ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی عمر تھی تقریباً 8 سال، تو آپ نظر نہ آئے۔ اصل چچا ابو طالب نے مصلحتاً ان کو روک لیا تھا، کچھ لوگوں کو، کہ آپ لوگ کیا کرو، ہم لوگ چلتے۔ بحیرہ راہب اس کی نظریں ڈھونڈ رہی تھی، کہاں گیا وہ بچہ، کہاں گیا وہ بچہ جس کے لیے میں نے دعوت کی؟ وہ بچہ کو نظر نہیں۔ بہت پوچھنے کے بعد چچا نے کہا کہ اصل
ان کو وہاں پر روک دیا گیا. تو کہنے لگا راہب کہ باراتی تم سب ہو، اصل تو وہی دولہا ہے. بغیر دولہا کے باراتی کو نہیں کھلایا جا سکتا. میں نے تم سب کو جو دعوت دی وہ انہیں کی وجہ سے دعوت دی، اور تم نے انہیں کو چھوڑ دیا. لے کے آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. آپ تشریف لائے. بچپن کا زمانہ تھا. راہب پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو چچا نے کہا کہ میرے بیٹے ہیں. راہب نے فوراً کہا کہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. ہماری کتاب میں لکھا ہوا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اندر نبوت کی کچھ نشانیاں ہیں. یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو لڑکا ہوگا وہ یتیم ہوگا. تو پھر انہوں نے معلوم مانگی کیا ہم صحیح آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن میں نے ان کی پرورش کی اور میں نے ان کی دیکھ بھال کی، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے. پھر بات چیت ہوتی رہی، کھانا وغیرہ. فوراً کہا کہ اس بچے کو جلدی سے یہاں سے لے کر جاؤ، ورنہ یہودی لوگ ان کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے. جلدی سے ان کو لے. تو ابو طالب سبق کیا اور جلدی سے اس طریقے سے لانا شروع کر دیا. آپ اپنے مقام پر تشریف میں آئے. راہب نے جو چند باتیں لکھی ہے اس میں یہ باتیں ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بچے پر کوئی سایہ سا لیتا ہے، اور آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ جب چلتے تھے تو آسمان سے سایہ آپ کے جسم اطہر پر رہا کرتا تھا، اور آپ کے اوپر ہر وقت اللہ کی رحمتیں، انوارات اور برکات ہر وقت اترتی رہتی تھی. یہی وجہ ہے کہ شمائل کی کتابیں لکھنے والے انہوں نے آپ کے چہرے انور پر جو نور ٹپکتا تھا بہت انداز سے لکھا ہے، بہت بہترین انداز سے. شمائل ترمذی گجراتی میں بھی ہے. شمائل ترمذی ایک کتاب ہے ترمذی شریف، اس کا ایک حصہ ہے شمائل، جس میں آپ کے چہرے انور کے بارے میں، آپ کے ہاتھ مبارک کے بارے میں، آپ کے سر مبارک کے بارے میں سب ایک ایک باتیں اس میں لکھی گئی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور کے بارے میں اللہ نے آپ کے چہرے کو جو بنایا اس کی پوری تفسیر اور سیرت حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شعر سے ہوتا ہے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بڑے شاعر تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منبر پر بٹھایا کرتے تھے. صحابہ ان کو منبر پر بٹھایا کرتے تھے اور وہ آپ کی شان اقدس میں شعر پڑھا کرتے تھے. ایک شعر اکثر وہ پڑھا، اس کو عجیب انداز سے علماء نے کتابوں میں جمع کیا ہے، بلکہ اشعار حسان ابن ثابت بڑی کتاب ہے جس میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں. تو وہ ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
چہرے انور کے سامنے یہ شعر پڑھ رہے تھے وَأَحْسَنُ لَمْ تَرْقَدْتُ عَيْنِي وَأَحْسَنُ لَمْ تَرْقَدْتُ عَيْنِي وَإِنَّكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اور جسم اطہر اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بنایا جیسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، یعنی جیسے کوئی شخص آئینہ کے سامنے کھڑا اور اپنی تصویر دیکھا ہو کہ میرا چہرہ ایسا ہونا چاہیے، میرا چہرہ ایسا ہونا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعضاء اور جوارح کو اس طریقے سے بنایا۔ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ وہ آپ کے چہرے انور کو دیکھ رہے تھے اور چاند کو دیکھ رہے تھے، فیصلہ یہ کرنا چاہتے تھے کہ چاند زیادہ حسین خوبصورت ہے یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور۔ آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ چاند میں تو دھڑانے پڑے ہیں، شق القمر جب چاند دو ٹکڑے ہوا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تھا، چاند دو ٹکڑے ہوتے تو وہ کہتے تھے کہ چاند میں تو دھڑانے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بالکل صاف شفاف۔ اسی کو شاعر نے کہا کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈوبو قرآن کے پاؤں میں۔ تم کیوں تلاش کر رہے ہو چاند سورج میں آپ کی تشریح کو؟ اگر تلاش کرنا ہے تو قرآن میں تلاش کرو۔ آپ کے چہرے انور کے بارے میں فرمایا اللہ نے وَضُحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ آپ کے سینے کے بارے میں قرآن میں فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں شرح صدر کر دیا؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور نبی بھی دعا مانگ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، کہ اللہ ہمارے سینے کو شرح صدر کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے کہہ دیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میں نے آپ کے سینے کو شرح صدر کر دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور نبیوں نے دعا مانگی کہ اللہ ہماری تکلیفوں کو دور کر دے، ہمارے غموں کو دور کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ میرے پیارے نبی آپ کے جو غم تھے، آپ کے جو صدمات تھے، کیا میں نے دور نہیں کر دیا؟ آپ کے اوپر بوجھ، آپ کو بوجھ رہا کرتا تھا، آپ کے سر میں بوجھ لیتا تھا امت کے بارے میں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، میں نے آپ کے غم کو دور نہیں کر دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور نبیوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ ہمارے ذکر کو بلند کرنا، جیسے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی رب اجعلنی من الآخرین، اے اللہ میرا ذکر خیر ہو میرے دنیا سے جانے کے بعد۔ انہوں نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا؟ اذان میں، نماز میں، اس طریقے سے تکبیر میں، سب جگہ آپ کا ذکر خیر کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سب جگہ
آپ کے ذکر خیر سے کتابیں کی کتابیں بھری، آج بھی سیرت کے بارے میں کتابیں لکھی جائیں، بڑی بڑی سیرت کی کتاب عربی زبان میں، اس طریقے سے اردو زبان میں، گجراتی زبان میں بے شمار کتابیں اس طریقے سے آ رہی ہیں، اور بے شمار آپ کے بارے میں لوگ اشعار پڑھ، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعر پڑھے تھے، اس طریقے سے آج بھی آپ کی شان اقدس کے بارے میں کیسے کیسے لوگ اشعار پڑھنے اور سیرت کے بارے میں جہاں پر دیکھو یہ ربیع الاول کا مہینہ، سب جگہ جہاں دیکھو سیرت کے اوپر بیان، اگرچہ ہمارے لیے تو ہر دن ہر رات ربیع الاول ہے، لیکن اس مہینے میں آپ جہاں دیکھو گے سیرت کے اوپر بیان کر، سیرت کے اوپر کتابیں کی کتابیں، بلکہ ہم سے زیادہ تو برادران وطن بھی آپ کے بارے میں معلومات ہے، برادران وطن بھی شعر پڑھتے، برادران وطن بھی ہمارے نبی کے تعلیمات کو جاننے کے لیے وہ اس طریقے سے کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، ایک عیسائی انہوں نے ایک کتاب لکھی عیسائی نے، اس میں لکھا کہ 100 بڑی شخصیات، عیسائی نے وہ کتاب اردو میں بھی 100، اس میں جو بڑی بڑی شخصیات ان کا ذکر خیر کیا، تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر جن کو رکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، حالانکہ وہ عیسائی تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں لکھا، عدل و انصاف کا معاملہ کیا، اس نے سب سے پہلے نمبر پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، تو آپ کا ذکر خیر پہلے بھی تھا، بعد میں بھی، اور ابھی بھی ہر وقت ذکر خیر آپ کا چلتا رہے گا، آسمانوں میں بھی آپ کا ذکر، زمینوں میں بھی آپ کا ذکر، بر و بحر میں بھی آپ کا ذکر، اور جہاں پر آپ کا ذکر کیا جاتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں سننے کے لیے آپ کے ذکر کو، آپ کا کسی کے بارے میں بھی تذکرہ، چاہے آپ کے نالین کے بارے میں بھی اگر ہم تذکرہ کریں گے تو بھی ہمیں ثواب ملے گا، نالین کے بارے میں، آپ کے امامہ کے بارے میں، آپ کے لباس کے بارے میں، کسی بارے میں بھی ہم تذکرہ کریں گے تو ہمیں اس طریقے سے پورا کا پورا ثواب ملے گا، اور پوری کی پوری نیکی ہمیں ملے گی۔ یہ الگ بات ہے ہم لوگ آپ کا ذکر خیر کثرت سے کرتے ہیں، ہر جگہ کا جہاں پر بھی موقع ملے اپنے گھروں پر خالی ربیع الاول کو اس طریقے سے متعین نہ کریں، بلکہ پورے سال جہاں پر بھی کوئی 2-4 لوگ بھی عشق رسول میں ہم مبتلا ہوتا ہے، عشق رسول کہ بس ہر وقت آقا ہی آقا، آقا ہی آقا، جیسے صحابہ کو یہ عشق حاصل تھا، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت میں سرشار رہتے تھے، ان کو دنیا اچھی نہیں لگتی تھی بغیر آقا کے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ بار بار آتے تھے، کو کہتے تھے، پوچھتے تھے یا نبی اللہ آپ تو اللہ کے پاس پہنچ جائیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ کیسے رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، دنیا میں تو ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہم کو بھوک پیاس کی تکلیف ہوتی ہے، ہم آپ کے چہرے انور کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارے بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے، تو وہاں پر یہ رفاقت کیسے حاصل ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمایا
کہ وہاں پر بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا، وہاں پر بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ بلکہ یہ جو آپ مدینہ میں آرام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یا نبی اللہ، اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہیں آسمانی کے اوپر، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، آپ ہمارے پاس ہیں آسمانوں کے اوپر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی محبت میں آ کر یہ کہا تھا کہ نہیں، میں تو اپنی امت کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں اپنی امت کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ منورہ میں جگہ عطا کر۔ ہم سب کو کتنی خوشی ہونی چاہیے کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان پریشان ہے، کسی کو آقا یاد آئے تو فوراً پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پر پہنچتے ہی ساری تکلیفیں، سارے غموم سب ختم ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے یہ نعمت ہے کہ جب آقا کا یاد آئے فوراً پہنچ جائے۔ پہلے کے لوگ تو پیدل چل کے جاتے تھے، برساں برس لگ جاتے تھے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں انتظام کر دیا کہ مغرب کی نماز یہاں پڑھے، عشاء کی نماز وہاں پر پڑھے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، ورنہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کتنی تکلیفیں اٹھا کر، کتنی مصیبتیں اٹھا کر اس طریقے سے مدینہ منورہ پہنچا کرتے تھے، اور پھر وہاں پر آقا کے در اقدس پر حاضر ہو کر صلاۃ السلام پیش کیا کرتے تھے۔ تو خیر، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ہمارے آقا وہ مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دیکھو، تشریف لانے کا خوشی ہونا چاہیے، منع نہیں ہے، خوش ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ہمارے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئے۔ اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو آج ہم یہاں سب بیٹھے ہوتے۔ اتنا بہترین دین، اتنا بہترین مذہب ہمیں جو ملا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے۔ مکہ ملا، مدینہ ملا، نماز ملی، قرآن ملے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی برکت ہے۔ اس لیے خوش بھی ہونا چاہیے، اور جہاں پر خوش ہو وہیں پر تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچ لیا کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرما دے۔ کاش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ہم آپ کی زیارت کرتے، آپ کی ملاقات کرتے۔ میں نے روزہ اطہار کے پاس ایک چھوٹے بچے کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ چھوٹا بچہ روتے روتے، بلکتے بلکتے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے نبی کیوں اتنے جلدی سے رخصت ہو، کیوں جلدی سے اتنے رخصت ہو گئے؟ آپ ہوتے تو میں آپ کی زیارت کرتا، آپ کی ملاقات کرتا۔ تو ایسے ہی سب کو غم ہوتا ہے۔ آپ جب دنیا سے پردہ فرمائے، اس وقت صحابہ کی کیا حالت تھی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مہینہ رکھا، جس مہینے کی میں آپ دنیا میں تشریف لائے، اسی مہینے میں آپ نے آخرت کا سفر بھی طے فرمایا۔ اس لیے ہماری جو شریعت ہے وہ اعتدال کی ہے، ہماری جو شریعت ہے اعتدال کی ہے۔ بیچ کا راستہ اپنائیں، خوشی بھی کریں اور ساتھ ساتھ غمی بھی کریں۔
خوشی میں اتنا نہ ہے کہ شریعت کو چھوڑ دیں اور بے پامالی کرنے لگے، جیسے آج کے لوگ خوشی میں آ کر بہت سی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ہے۔ ایسی حرکتوں سے باز آئے۔ سیرت مبارکہ کا جو خلاصہ ہی ہے، خاص طور سے ربیع الاول، اس مہینے میں سیرت کا پیغام لوگوں کو عملی نمونہ طور پر دکھائیں، عملی نمونہ طور پر دکھائیں۔ جس سادگی کے ساتھ آپ نے زندگی گزارا کہ آپ کے گھر میں چراغ بھی نہیں رہتا تھا، یہ سادگی کا پیغام پہنچائے کہ بجائے روشنیاں سجانے کے کسی غریب کی مدد کر دیں۔ یہ آپ کی تعلیمات ہیں۔ آپ بھوکے پیاسے رہیں۔ اس مہینے میں ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ آپ کی تعلیمات ہیں۔ آپ نے پسند فرمایا غریب غربا ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان میں سے ایک تو مدرسہ جو سلو گڑھ کا ہے، یہاں پر اتوار، اسی اتوار کے دن 31 اگست کو بچوں کا پروگرام ہوتا ہے۔ اس میں عام دعوت دی جاتی ہے، صبح 8 سے لے کر دوپہر تک۔ اس میں سیرت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، تو وہاں پر پہنچنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ اسی تاریخ کو اتوار کے دن ہی 31 اگست مولانا ناصر صاحب، مولانا صلاح الدین صاحب کے خلیفہ وہ تشریف لائے ہیں، حاجی فاروق بھائی پٹیل، جو باہر کوٹ میں ان کا مکان ہے، وہاں پر 3:30 بجے مستورات کا بیان ہے، تو اپنی اپنی مستورات کو وہاں پر بھیجنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق